پہ تعدیل و قید رکھے. ہم سارے اہل سنت جو سو رہے ہیں، ہم سارے اہل سنت جو اپنی مساجد میں بیٹھ کے لنگر کھا رہے ہیں، اس دور میں اگر کسی کا احسان ہے اسے قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کہا جاتا ہے. الحمدللہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کئی آئے اور کئی چلے گئے، سدا نام حق والوں کا رہنا ہے. تو قبلہ ڈاکٹر صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے مہمان خاص تشریف لے کر آئے حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعلیم جلالی صاحب آپ مقام سے، اور مفتی محمد شفیق جلالی صاحب آپ تشریف لے کر آئے. حضرت علامہ مولانا تصدق حسین نوری صاحب تشریف لے کر آئے حسن پور سے، اور بھی کافی علماء کرام. تو جن احباب نے اینٹ رکھی ہے ان کا نام لے کے دعوت دے رہا ہوں. ہمارے ساتھ تھے چودھری محمد افضل گجر صاحب، اور اسی طرح شیخ زہر محمود صاحب بسانی والے، اور عبد المصطفیٰ صاحب بسانی والے، عبد الوکیل اطاری صاحب تھے، چودھری خالد پرویز ایڈوکیٹ صاحب تھے، اور بھی دادا میاں فیاض صاحب تھے، اور بھی دوست احباب تھے، حاجی منشا صاحب، کتنے بھی تھے. اللہ تعالیٰ سب کی محبت قبول فرمائے. آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے، قبلہ نے گفتگو فرمانی ہے. جتنے بھی آئے ہو سب نبی کی نگاہ میں آئے ہو، سب مقبول ہو جو قبلہ ڈاکٹر صاحب کے پروگرام سماعت کرتے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ گنی خاتمہ. اگر دعوتم رد گنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورا حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام
عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے چیچا وطنی کی سرزمین پر جامعہ غوثیہ جلالیہ کے افتتاح کے موقع پر آج ہم سب کو اس تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں اپنی طرف سے مجاہد اہل سنت حضرت مولانا محمد شکیل رضا قادری جلالی صاحب اور ان کے احباب کو اس عظیم الشان دارالعلوم کی تعمیر پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جتنے احباب نے ان کے ساتھ اس سلسلہ میں تعاون کیا، اللہ سب کی کوشش کو، تعاون کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کے اس اجتماع میں استاد العلماء مفتی محمد عبدالعلیم جلالی صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی پنجاب، اور مفتی محمد شفیق جلالی صاحب امیر تحریک صراط مستقیم ضلع بہاڑی، اور مولانا تصدق حسین نوری صاحب، مولانا محمد نعیم جلالی صاحب، کثیر تعداد علماء کی رونق افروز ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم ساہیوال کی امیر مولانا محمد شکیل رضا جلالی صاحب محتمم جامعہ غوثیہ جلالیہ کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ چونکہ ایک مدرسہ اور دارالعلوم کا افتتاح ہے، اس لحاظ سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلی۔ یہ ظاہری بارش جب ہوتی ہے تو اس کے بعد پانی اکٹھا ہو کر ندی نالوں میں آ جاتا، اور پہاڑوں کے اندر جو وادیاں ہوتی ہیں ان میں پہنچتا ہے۔ جتنی بڑی وادی ہو اس کے حصے زیادہ پانی آتا ہے، چھوٹی ہو تو تھوڑا پانی اس کے حصے آتا ہے۔ یہاں رب ذوالجلال نے کس چیز کو پانی کہا اور کس چیز کو وادی کہا؟ مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس پانی سے مراد وہ پانی نہیں ہے جو کالے بادلوں سے بارش کی شکل میں برستا ہے اور زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس پانی سے مراد وہ وحی کا علم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ذریعے برستا ہے اور امت کے سینوں کو سیراب کرتا ہے۔ تشبیہ اس لیے اس حقیقت کو پانی کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ پانی سے زمین، بنجر زمین کا سرسبز و شاداب ہونا یہ سب کے سامنے ہے۔ تو جس طرح پانی زمین کو زندہ کر دیتا ہے، علم جو ہے وہ بندے کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو اودیہ سے مراد ہے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے۔ تو اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا وحی کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نور پر،
اور پھر آپ کی نسبت سے آگے وہ امت کے سینوں کی طرف علم پہنچا تو وہ سینے بڑے عظیم ہیں جو اس برسات کے تالاب بن گئے جس کو نبوی برسات کہا جاتا ہے۔ اسی آیت سے ریلیٹڈ وہ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے رب نے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا اس کی مثال بارش جیسی ہے، اور بارش بھی وہ جو موسلادھار برسے، اور اصاب اردن، اور وہ موسلادھار جو زمین کا چپا بھی خشک نہ رہنے دے۔ مثلا کبھی بارش تو ہوتی ہے، رم چم ہوتی ہے، پیاس باقی رہ جاتی ہے، موسلادھار نہیں ہوتی۔ کبھی موسلادھار تو ہوتی ہے مگر ایک ضلع میں ہو جاتی ہے، دوسرا خشک رہ جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو کائنات میں جو بارش ہوئی، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پوری کائنات میں ہوئی اور موسلادھار ہوئی، اس نے کوئی چپا بھی خشک نہیں رہنے دیا، اور وہ مسلسل کائنات پہ برس رہی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک چپا بھی خشک نہیں رہا تو پھر سارے لوگوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، پھر سارے لوگ علماء کیوں نہیں بن گئے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصل میں بارش کے ساتھ جہاں بارش برستی ہے اس زمین کے کردار کا بھی دخل ہے کہ وہ زمین کیسی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو بارش کہا اور انسانوں کے جو دل ہیں ان کو زمین کہا، اور پھر زمین کی 3 قسمیں بیان کی۔ نبوت کا علم پوری کائنات کا علم ہوتا ہے، فرمایا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، زمینوں میں سے ایک قسم زمین کی ہے وہ میرا زمین طائفہ طیبہ۔ اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب بارش ہوتی ہے قابلۃ الماء، وہ پانی کو جذب کرتی ہے، اور جذب کرنا ہی صرف کام نہیں، فَأَنبَتَتِ الْكَلَى وَالْعُشْبَ الْكَثِيرِ، پھر اسی پانی کو جذب کر کے مختلف جڑی بوٹیوں کے روپ میں وہ پانی واپس آتا، مختلف پھلوں کے روپ میں وہ پانی واپس آتا۔ اترا تھا پانی بارش کا H2O ہائیڈروجن آکسیجن، یہ ایک مرکب تھا، لیکن واپس لوٹا ہے تو وہی پانی انگور میں ہے، وہی کھجور میں ہے، وہی خربوز میں ہے، وہی تربوز میں ہے، وہی جڑی بوٹیوں میں ہے، وہ علاج کا کام بھی دیتا ہے، وہ سبزیوں میں کھانے کا کام بھی دیتا ہے۔ فرمایا کچھ لوگوں کے سینے امت میں ایسے ہیں جو پانی کو جذب بھی کرتے ہیں اور پھر اجتہاد سے، جیسے امام اعظم کا سینہ ہو تو 5 لاکھ مسائل بنا کے امت کو دے دیتے ہیں، اور امام احمد رضا بریلوی کا سینہ ہو تو 1000 سے زائد کتابیں امت کو عطا فرما دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب دوسرے نمبر پر میں مختصر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دوسری زمین ہے دلوں کی وہ پانی جذب نہیں کرتی، مگر پانی کو ویسے بہہ بھی نہیں جانے دیتی کہ پانی آگے چلا جائے اور نالیوں میں اور گندے نالوں میں اور ویسے بہہ کے چلا جائے، ضائع ہو جائے، ایسا نہیں کرنے دیتی۔ وہ زمین ہے چٹیل زمین جو دامنے کوہ میں تالاب بن جاتی ہے، پانی آتا ہے جب بارش کا تو جھیل بن جاتی ہے، جذب نہیں کرتی مگر پانی کو وہ روک کے رکھتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ فَشَارِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، فرمایا جب بارشیں نہیں ہوتی قحط پڑ جاتا ہے تو یہاں سے لوگ گھڑے کر بھر بھر کے پانی پیتے ہیں۔ شارب
سقو یہاں سے ہی وہ جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، پھر زارعوا یہاں سے ہی پانی لے کر وہ کاشتکاری بھی کرتے ہیں، پودوں کو بھی دیتے ہیں۔ یہ یعنی ظاہری بارش، ظاہری زمین اور اس کا ظاہری کردار۔ اب اس کے مقابل میں ہے علم کی بارش، انسان کا سینہ اور اس سینے کا کردار۔ تو جنہوں نے کلمہ پڑھا، یہ ان دونوں زمینوں میں سے دوسرے نمبر کی جو زمین ہے، یعنی کچھ نہ کچھ جسے چند صورتیں ہی آتی ہے، ناظرہ قرآن ہی آتا ہے، اس نے دین کی قدر کی، بارش کی قدر کی۔ جو حافظ بنے، عالم بنے، محدث مفسر بنے اور یا مجتہد بنے، انہوں نے تو بہت زیادہ کام کیا، لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا صدق کے دل سے، وہ بھی اس بارش سے فیض لے گیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ہے تیسرے نمبر کی زمین، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے شور زمین، سیم زدہ، لا تمسک ماء، وہ نہ پانی جذب کرتی ہے اور نہ روک کے رکھتی ہے، وہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، وہ نہ تالاب کا کام دیتی ہے اور نہ باغات کا کام دیتی ہے۔ فرمایا یہ ہے اس بندے کا دل جس کی زمین شور زدہ ہے۔ فرمایا ہماری بارش نے کوئی ٹیڑھی تقسیم نہیں کی، بارش ہر جگہ برسی ہے، مگر پھول وہاں کھلے ہیں جہاں زمین زرخیز تھی، مگر فائدہ وہاں ہوا ہے جہاں دوسرے نمبر کی زمین تھی، اور جہاں زمین سیم زدہ تھی، پھر زمین کو اپنے مقدر یا اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے، بارش کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی برسات کے ہوتے ہوئے بھی جو کافر رہا وہ اس لیے محروم رہا کہ اس کی دل کی زمین نے اس چیز کو قبول ہی نہیں کیا، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فیض لے کر آئے وہ اتنا ہے کہ پوری کائنات پہ برس رہا ہے اور دن رات اس سے سینے سیراب ہو رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے تو میری رحمت کی طرف کان ہی نہیں دھرا، اس نے تو میری بات ہی نہیں سنی۔ تو پھر کلمہ پڑھنے سے لے کر آگے چون چون علم پڑھنا ہے جتنا بھی زیادہ، اس دل پر سرکار خوش ہیں کہ انہوں نے میری بارش کی قدر کی۔ میں جو لے کے آیا، میں نے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کر کے جو دین پھیلایا، میں نے پتھر کھا کے جس دین کی تبلیغ کی، انہوں نے میرے بعد اس کی قدر کی، اس دین کو آگے بڑھانے کا کردار ادا کیا۔ اس بنیاد پر مدرسہ بھی ایک جھیل ہے، ایک تالاب ہے، ایک حوض ہے کہ لوگ آتے ہیں یہاں سے چلو پانی کا بھر کے پیتے ہیں، اپنی پیاس بھی بجھتی ہے، پچھلوں کی بھی بجھ جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ طلاق ہوئی یا نہ ہوئی، نکاح ہوا یا نہ ہوا، یہ کہاں سے پیاس بجھتی ہے؟ یہ مدرسہ سے پیاس بجھتی ہے، اور اللہ قادر ہے کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے عالم نکل آئے، مگر عادت جاریہ یہ ہے کہ عالم پڑھنے سے ہی بنتے ہیں۔ رب کی قدرت سے کوئی وعید نہیں کہ وہ پیدا ہی کسی کو عالم کرے، لیکن صفر سے لے کر آج تک علم، اس کے بارے میں کہا کہ یہ علم جو ہے آتا تعلم سے ہے، سرکار نے خود پڑھایا ہے، انما بعثت معلما، میں فرمایا معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور تعلیم دی، اور تعلیم میں پھر اس انداز میں میرے آقا علیہ السلام نے جو سب سے بڑا شعبہ تھا امت کا وہ اس کو قرار دیا۔ مثلا جہاد امت کی قرآن ہے، لیکن جہاد کا پتہ تو علم دین سے چلے گا، یہاں تک کہ
بخاری شریف میں باب ہے کہ باب العلم افضل من القول والعمل، کہ اسلام میں جتنے ورد ہیں، جتنے وظیفے ہیں، جتنی تسبیحات ہیں، جتنے مجاہدے ہیں، جتنی ریاضتیں ہیں، ان سب سے پہلے نمبر پر علم ہے۔ اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید سے دلیل دی اور پھر حدیث شریف سے اس کی حقیقت کو آگے بیان کیا کہ جس وقت کلمہ اسلام سب سے افضل چیز ہے، لیکن اس سے پہلے علم ہے، کیونکہ علم ہوگا تو کلمہ آئے گا، علم کے بغیر کلمہ کیسے آئے گا؟ تو اس لیے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی چاہت کا اظہار کیا کہ میرا امتی کیا بنے، بلا تشبیہ و تمثیل، جس طرح والدین کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا بچہ کیا بنے، کوئی کہتا ہے کہ وہ کرکٹر بنے، کوئی کہتا ہے انجینئر بنے، کوئی کہتا ہے دینی عالم بنے، تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امتی کے لیے کیا پسند کیا؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدارس میں آ کے پڑھنے والے یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ فرمایا ان استطعت فکن عالما، اے میری امتی قیامت تک تجھ تک میری بات پہنچے گی، اگر تو بن سکتا ہے تو عالم دین بن۔ یعنی کیسے انداز میں سرکار نے پیار کا اظہار کیا، ان استطاعت، اگر بن سکتا ہے تو کن عالما، عالم دین بن۔ پھر فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کوئی حالات ایسے تھے کہ تو عالم نہیں بن سکا، کیونکہ عالم بڑی مشکل سے بنتا ہے، کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی۔ جو قرآن و سنت کا درس دے رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کتنے سال جگر پگھلایا ہے، دن رات مطالعہ کیا ہے، سفر کیے ہیں، مختلف استادوں سے جا کر پڑھا ہے، پھر وہ متبحر مستند عالم دین بنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان استطاعت فکن عالما، بن سکتا ہے تو عالم دین بن۔ اسی سے ہی پھر تصوف بھی آئے گا، اسی سے ہی ولایت آئے گی، علم سب پر مقدم ہے، اسی سے ہی مجاہد بھی بنے گا، اسی سے صوفی بنے گا، اسی سے مدرس اور شیخ الحدیث بنے گا۔ ان استطاعت فکن عالما، بن سکتا ہے تو عالم دین بن۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر کسی وجہ سے تو عالم دین نہیں بن سکا، پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی فضیلت والا کام ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی وراثت ہے، اگر تو عالم نہیں بن سکا تو سرکار فرماتے ہیں پھر بھی گزارا ہو جائے گا، اگلا کام کر۔ وہ کیا ہے؟ فَكُن مُتَعَلِّمًا، عالم نہیں بن سکا تو طالب علم بن جا۔ طالب علم بننا تو آسان ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا پڑھیں، 2 آیات پڑھیں، 4 آیات پڑھیں، 10 منٹ روزانہ پڑھیں، 1 گھنٹہ پڑھیں، جس عمر میں بھی پڑھیں تو پھر بھی طالب علم ہے۔ اور طالب علمی کی موت جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اس واسطے اسلاف 80 سال کے بھی ہو گئے پھر بھی انہوں نے مطالعہ نہیں چھوڑا کہ موت آئے تو طالب علمی والی موت آئے، کیونکہ ابن ماجہ میں حدیث شریف ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، جس کو موت آئی اس حالت میں کہ وہ ابھی طالب علم تھا۔ پورا عالم بننا تو بڑی دور کی بات ہے، عالم بن کے ہزاروں کتابیں لکھنا، لاکھوں لوگوں کو پڑھانا، وہ تو بڑا دور کا کردار ہے۔ یہ تو ابھی عالم بنا ہی نہیں تھا، گھر سے نکلا تھا میں پڑھوں، اور آگے موت کھڑی تھی، طلب علم کے دوران ہی
موت آ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ ایک شرط بیان کر کے اس کا درجہ بیان کیا، فرمایا بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، کل جنت میں اس بچے یا اس طالب علم جو کسی عمر میں بھی طالب علم ہے، اس کے اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا۔ اگرچہ وہ ایک درجہ بھی 500 سال کی مسافت ہوگی، جتنا زمین سے آسمان اونچا، جنت کا ایک درجہ اتنا، ایک سٹیپ اتنا ہے حدیث شریف کے مطابق، اتنی طلب علم کی فضیلت ہے۔ لیکن شرط لگائی، فرمایا وہ اس لیے پڑھنے نکلا تھا، کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ تنخواہ اچھی لگے گی، اس لیے نہیں کہ میرا دنیا میں گزارا ہوگا، اس لیے نہیں کہ میری تشہیر اور شہرت بڑی ہو جائے گی، لوگ مجھے اپنا قبلہ بنا لیں گے۔ فرمایا نہیں، لیحیی بہ الاسلام، وہ نکلا تھا گھر سے پڑھنے اس نیت سے کہ میں اسلام کو زندہ کروں، کہ اسلام کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے، فیشن آ گیا ہے، رسم و رواج ہے، مختلف قسم کی بدعات ہیں، دین میں ملاوٹ ہے، میں پڑھوں تو پھر لوگوں کو بتاؤں کہ اصل دین کیا ہے۔ یہ جذبہ لے کر وہ گھر سے نکلا تھا، مگر عالم بن نہیں پایا، نیت سچی تھی، اس نیت پر رب ذوالجلال اتنا اجر دے گا کہ نبیوں اور اس کے درمیان ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا۔ دیکھنا ہے وہ کراس کتنے درجے کر گیا، کتنے صوفیوں سے آگے بڑھ گیا، کتنے تہجد گزاروں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ ان چیزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، مگر جو طلب علم ہے یہ چونکہ شیطان کے مقابلے میں اسلام کی دیوار ہے، شیطانی رستہ، ایک بچہ پڑھ جائے تو وہ شیطان کے ہزاروں مکر و فریب پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس لیے راہ علم میں، دین کی راہ میں نکلا ہوا، اس کو اس رستے سے ہٹانے پر شیطان پورا زور لگاتا۔ پہلے یہ کہ والدین کے ذہن کو خراب کرتا ہے کہ بچے کو کیا کرو گے دین پڑھا کے، دین والوں کے لیے جو اتنی جیلیں ہیں، پابندیاں ہیں، لوگ ناپسند کرتے ہیں، رشتہ کو نہیں دیتا، یہ ہے وہ ہے۔ اگر وہ اس شیطان کے جال سے نکل جائیں، پکے ہوں، تو پھر بچے کے ذہن میں وہ ڈالتا ہے، اور بچہ بھی صحیح ہو اور مدرسہ میں چلا جائے تو جانے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ کہاں گھر کا ناشتہ اور کہاں یہاں کی دال، اور کتنا تیرا عالی شان گھر تھا اور یہاں ٹوٹی پھوٹی سبیں، تو نکل یہاں سے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ چھوڑ جائے، اگر وہ پہلے سال نہ چھوڑے تو دوسرے سال وہ چھڑاتا، یہاں تک کہ وہ کہتا کسی طرح یہ عالم نہ بنے، کیونکہ یہ اکیلا میری ساری محنت پہ پانی پھیر دے گا۔ تو جب ایک عالم مکمل عالم بنتا ہے، فرشتوں میں جشن ہوتا ہے اور شیطان پہ مرگ طاری ہوتی ہے۔ اس واسطے اس کی اتنی بڑی شان ہے، اور اس کی پڑھنے کو نبوی وراثت کہا گیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے حسرت سے کہا بن سکتا ہے تو عالم دین بن، اگر نہیں بن سکتا تو پھر کم از کم طالب علم تو بن۔ اور یہ رحمت ہے میرے محبوب علیہ السلام کی، کوٹا مزید وسیع کر دیا۔ فرمایا اگر تم طالب علم بھی نہیں بن سکتے، کوئی بہت ہی مجبوریاں ہیں، تو پھر فرمایا ایک حل اور بھی ہے، فَأَحِبَّهَا، پھر دین پڑھنے پڑھانے والوں سے پیار کر، پھر بھی تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو نہ خود پڑھ سکا، نہ تو طالب علم بن سکا، اب کیا ہے؟ فَأَحِبَّهُمْ، ان سے محبت کر، بیٹھ کے دکان پہ تھڑے پہ ان کی غیبت نہ کر، ان کا گلہ نہ کر، یہ یوزفل سٹی نہیں ہے، یہ بوجھ ہیں، یہ نہ کماتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ فرمایا فَأَحِبَّهُمْ، تیری زبان پہ ہمیشہ ان کی محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت پھر کئی طرح سے ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرنا، کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، تم ان کی خدمت کر رہے ہو، اس نیٹ ورک میں تم بھی شامل ہو رہے ہو۔
فَأَحِبَّهُمْ، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بخاری شریف میں ہے، دو بھائی تھے، ظاہر ہے کہ وہ صحابی ہوں گے، ایک کھیت میں کام کرتا تھا اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ ظاہر ہے وہ دین پڑھتا تھا، سرکار کی حدیثیں سنتا تھا، جو آیات نازل ہوتی تھی وہ آیات روزانہ یاد کر لیتا تھا، تو جو کام کاج میں زیادہ وقت دیتا تھا اور کماتا تھا اور گھر دیتا تھا اور یہ بھی وہاں سے کھاتا تھا، جو سٹوڈنٹ بنا ہوا تھا، تو اس کی شکایت لے کر دوسرا بھائی ہمارے آقا علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہ میرا بھائی، اس کو فرماؤ کہ یہ بھی کچھ کیا کرے میرے ساتھ، کھیت میں جایا کرے، کام کیا کرے، یہ بالکل ویسے ہی یعنی فارغ ہے، اسے کام کا حکم فرماؤ۔ تو چونکہ بات قیامت تک جانی تھی، اگرچہ ان لوگوں کے تو بڑے درجات تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینے پر ہی حالت ایمان میں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، یہ تیری غلط فہمی ہے کہ تو کماتا ہے اور یہ کھاتا ہے۔ فرمایا اللہ اس کی برکت سے تیرے باغ میں پھل لگاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ یہ ایسے لوگ نہ ہو تو بارشیں کیسے ہوں؟ ایسے لوگ نہ ہو تو پھر زمین سے کس طرح شگوفہ باہر نکلے، پھر پھول کیسے لگے، پھر پھل کیسے بنے؟ فرمایا کیا یہ تمہارا زور بازو ہے کہ تم زمین سے اگاتے ہو؟ تم تو صرف بیج بوتے ہو، اگاتا رب ذوالجلال ہے۔ پاتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کیا بیج کے ساتھ لیٹ گئے تھے کہ یہ اگے گا تو پھر میں گھر جاؤں گا؟ تم تو پھینک کے آ گئے تھے۔ اگر چڑیا اٹھا کے لے جاتی یا زمین کے اندر دفن وہ بیج خراب ہو جاتا تو پھر تم کیا کر لیتے؟ وہ اللہ کی قدرت ہے جو اندھیروں کے اندر اس بیج کی پرورش کرتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ جڑ نے نیچے جانا ہے اور شگوفے نے اوپر آنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے افرائیتم ما تحرثون، میرے ساتھ بات کرو، تم بتاؤ مجھے یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، انتم تزرعون ام نحن الزارعون، اس بیج سے پودا تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ یعنی لفظ زراعت، تم زراعت کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ جو ہم مجازن اردو میں بولتے ہیں کہ فلاں مزارع ہے اور یہ شعبہ زراعت ہے، اصل زراعت اللہ کی شان ہے، اور کسان کو حارث کہتے ہیں، وہ ہے بیج بونے والا، اگانے والا وہ نہیں، اگانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس میں نہ کوئی کھاد کا کمال ہے، نہ کوئی ٹریکٹر کا کمال ہے، نہ کوئی تمہاری گوڈی کا کمال ہے۔ اقبال کہتا ہے باغتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کے پچھم سے بادے ساز کا، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب۔ یہ بہت سی چیزیں ملتی ہیں تو پھر گندم کا خوشہ داموں سے بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حساب کرو، تم کہتے ہو ہمارا سب کچھ ہے، ہم پھر عشر کیوں دیں، ہم یہ کیوں کریں؟ اللہ فرماتا تمہارا کچھ بھی نہیں، تم بھی میرے پیدا کرتے ہو اور بیج بھی میرا پیدا کرتا تھا، تم نے صرف بویا تھا، اگا تم نہیں سکتے تھے، اگانے والا میں خود ہوں۔ اس واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اوروں کو بھی رزق دیا جائے، تو یہ دین پڑھنے پڑھانے والا جو طبقہ ہے، ان کی وجہ سے فیکٹریاں چل رہی ہیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر، چونکہ دوسرے تو نصاب سے ہی بات ہے، ان کی وجہ سے فصلیں پکتی ہیں اور باغ اور پھل بنتے ہیں، تو لہٰذا یعنی ان کے ساتھ اس لحاظ سے محبت کرنی چاہیے کہ یہ کوئی فضول شعبہ نہیں ہے،
یہ دن رات بیٹھ کے دین کی ڈیوٹی لیتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر جو ان سے پیار کرتا ہے اس کو دین میں تیسری سیٹ مل جاتی ہے کہ پہلا ہے جو عالم بن گیا، دوسرا ہے جو متعلم بن گیا، اور تیسرا وہ ہے جو ان کا محب بن گیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم محب بھی نہیں بن سکتے، غور کرو سرکار کی گفتگو کتنی لذیذ ہے، یہ لفظ رک جاتے دوسرے نمبر پر تو آگے ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں تھا۔ اب اگر فرمایا تم ان سے محبت بھی نہیں کر سکتے، دین کے خادموں کے ساتھ، مدرسہ اور مسجد والے لوگوں کے ساتھ محبت بھی مہنگی ہو گئی ہے، محبت تمہاری زبان بھی دو لفظ کی حمایت میں بولنے کو تیار نہیں، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں